نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ محترم، کئی مرتبہ اب تک یہ سوال کیا جا چکا ہے، کمنٹ کے ذریعے، فون کے ذریعے کئی سارے لوگوں نے اب تک یہ سوال کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قربانی کی تھی، تو اس قربانی میں جو قربانی کے بعد گوشت تھا، اس گوشت کا کیا ہوا تھا؟ یہ کئی مرتبہ کمنٹ میں یہ بات پوچھی بھی گئی ہے اور کئی سارے لوگوں نے فون کر کے بھی اس تعلق سے ہم سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، کچھ وقت کے لیے میں ڈائریکٹ آپ حضرات کے سامنے ہوں اور میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ حضرات کے روبرو ہو کر کے اس کو ایک مرتبہ بیان کر دیا جائے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جنت سے جو دمبا لایا گیا تھا وہ دمبا کون سا تھا؟ تو سامعین، ناظرین اکرام، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو مکمل طریقے سے آپ حضرات کے ذہنوں میں اور سماعتوں کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ اٹھائیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جب مینا کے میدان میں قربانی کے لیے لے کر کے آئے تھے، آپ نے شہزادے کو زمین پر لٹایا اور چھری گردن پہ رکھی اور 70 مرتبہ آپ نے چھری کو چلانے کا حکم دیا تھا، لیکن چھری نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ آپ مستقل بیانات میں سن چکے ہیں، لیکن آج صرف اس بات پر گفتگو انشاءاللہ رہے گی کہ یہ جو دمبا لایا گیا تھا یہ کون سا تھا اور پھر اس کے گوشت کا کیا ہوا۔ تو آپ تاریخ اٹھائیے، حضرت آدم صفی اللہ جو سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے خود تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تعمیر کیا گیا، ان کے جسم کی تخلیق کی گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے مجسمے کو تیار کرنے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی۔ روح ڈالنے کے بعد پھر فرشتے دیکھنے کے لیے آئے اور شیطان بھی آیا تھا۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ اس وقت میں جو مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالی گئی اور اس وقت اللہ نے ساری کائنات میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا اور فرشتوں کے سامنے بھی رکھا اور فرشتوں سے سوال کیا، کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ان کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا، یا اللہ، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو مفسرین اکرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت میں جو آج بھی جو جدید ایجادات ہیں، جیسے موبائل ہے، یہ آج کی ایجاد ہے، بلب ہیں، یہ آج کی ایجاد ہیں، اس وقت ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا، آدم ان کے بارے میں بتائیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بھی بتائے تھے اور کون سی چیز کس کام میں آنے والی ہے وہ ساری چیزیں بتائی تھیں حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ جب سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ اس نے گھمنڈ کیا، وہ کہنے لگا اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو عظمت حاصل تھی جنت میں، لیکن رب نے فرمایا اسجدوا لآدم۔ تو سارے فرشتے جب سجدے میں چلے گئے، جب سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اس نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی آگ سے بہتر ہوتی ہے، آگ سے افضل ہے۔ یہ کہہ کے اس نے گھمنڈ میں، تکبر میں اللہ کے نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کیا۔ فرشتوں نے جیسی ایک سجدہ مکمل کر کے سر اٹھایا
اور سجدے کے بعد جب فرشتے اٹھے اور شیطان کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ فرشتوں نے جب اس کا یہ حشر دیکھا اور اس کا یہ انجام دیکھا تو دوسرا سجدہ فرشتوں نے فوراً شکر کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سجدہ بھی کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک سے دو سجدے بنے، ایک حکم کا سجدہ تھا اور دوسرا شکر کا سجدہ تھا، یہ دو سجدے رہے۔ پھر المختصر یہ کہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا۔ جب جنت سے نکلا وہ اسی کوشش میں رہا کہ میں آدم کو کیسے نکالوں، اس کوشش میں رہا کہ میں آدم کو کیسے نکالوں، اسی ادھیڑ بن میں، اسی فکر میں جب وہ نکلنے لگا تو اللہ سے اس نے کچھ مہلتیں مانگی کہ اللہ مجھے تو لمبی زندگی دے۔ تو رب نے فرمایا جا، ہم تجھے پہلا سور پھونکنے تک کی زندگی دیتے ہیں، جب اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تب تو میں اب تیرے بندوں کو اور انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر اللہ کریم نے فرمایا جا، جو تجھے کرنا ہے کر لے، لیکن میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر وہ تیرے بہکائے میں آئیں گے تو اگر میرے بندے زندگی کی آخری سانس میں بھی مجھ سے توبہ کریں گے، میری بارگاہ میں رجوع کریں گے، تو میں ان کو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ یہ عہد و پیمان کے بعد یہ زمین پہ اتر آیا، حضرت آدم کو پوری کوشش میں لگ گیا نکالنے کی، پھر یہیں سے زمین سے وسوسے پھینکتا رہا۔ وہ وسوسے کی بات تھی، دل میں وسوسے پیدا ہوئے، آپ نے جس شجر ممنوعہ کے لیے جانے سے، قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تھا جس شجر کے، آپ اس شجر کے پاس چلے گئے اور آپ نے وہ گیہوں تناول فرمایا، حضرت حوا نے لا کے دیا، مختلف روایتیں، بہرحال آپ نے جیسی اس گیہوں کو حلق سے نیچے اتارا جنتی لباس اتر گیا۔ جب جنتی لباس اترا سب جنتی نعمتیں آپ سے لے لی گئیں، اور حضرت حوا حضرت آدم کے جب بدن کے کپڑے اترے دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے کے سامنے سے ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے۔ پھر المختصر یہ کہ آپ آسمان سے زمینوں کی طرف تشریف لائے۔ جب زمین پہ تشریف لائے، آپ زمین پہ تشریف لائے، سرندیب کی پہاڑی پر حضرت آدم کو اتارا گیا، اور جدہ جو ایک جگہ ہے اس جگہ پر حضرت حوا کو اتارا گیا، الگ الگ مقامات پہ دونوں کو اتارا گیا، اور پھر یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، لیکن بس مختصر یوں کہ یوں سمجھیے آپ اترے۔ پھر ایک 300 ساڑھے 300 برس کے بعد آپ کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حضور کے صدقے میں، یہ بھی ایک الگ باب ہے۔ حضور کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی، پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، پھر آپ سے اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ اس وقت کا اصول یہ تھا کہ ایک ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے، 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ دوسرا بچہ، جو 2 بچے پہلی مرتبہ ایک ساتھ پیدا ہوئے، پھر 2 ان کے بعد پیدا ہوتے تھے، تو پہلے والا بیٹا اور دوسرے والے جوڑے کی بیٹی الگ الگ ساتھ کے حساب سے وہ نکاح کیے جاتے تھے۔ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ الگ الگ ساتھوں میں نکاح کیے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حابیل تھا، دوسرے کا قابیل تھا، قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا، یہ ذہن نشین کریں اس بات کو کہ جو بیٹی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی اس بیٹی سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اب قابیل یہ کہتا تھا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لڑکی میں اسی سے نکاح کروں گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ اجازت نہ تھی کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والوں کا ایک دوسرے سے نکاح نہیں تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوا، حابیل نے قابیل سے اختلاف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسا کرو کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، تو جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا پھر اسی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے قربانی کے لیے، اور اس وقت قربانی کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا تو پیش کرنے کی صورت میں وہ اپنی چیز پہاڑی پر یا جنگل میں رکھ دیا کرتا تھا، تو آسمان سے ایک بجلی اترتی، جس کی قربانی قبول ہوتی وہ اس کو اچک کر لے جاتی یا جلا دیتی۔ یہ ہوتا تھا قربانی کی قبولیت کا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی چیزیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قابیل نے گیہوں کا اناج کا ڈھیر لگایا اور حابیل نے ایک دمبا لے جا کر کے وہاں پہ رکھا، دمبا لے جا کر کے وہاں پہ رکھا تو آسمان سے بجلی اتری، اور حابیل کی قربانی والا جو دمبا تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اس کو اٹھا کر کے لے گئی، وہ بجلی اس دمبے کو اٹھا کر کے لے گئی۔ اور ایسی صورت میں جب قربانی پھر انہی کی قبول ہو گئی تو اب فیصلہ حابیل کے حق میں آنا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے، اسی بیچ میں قابیل کو موقع مل گیا۔
قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ المختصر یہ کہ یہ دمبا وہ تھا جو اللہ نے حابیل کی قربانی میں قبول فرمایا تھا۔ پھر وہی دمبا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کے وقت میں حضرت جبریل کو مولا کریم نے لے کر کے بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کر کے ابراہیم کے قدموں کے نیچے رکھ دو۔ یہ وہ دمبا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ تو وہی دمبا جنت میں تھا، اور پھر وہ جنت سے دمبا لے کر کے جبریل امین زمین پر آئے۔ پھر یہ دمبا قربان ہوا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، اور اللہ نے قربانی قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے گوشت کا۔ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ گوشت جو باقی رہ گیا تھا، سر کو چھوڑ کر کے آسمان سے بجلی اتری اور اس گوشت کو باقی کو کھا گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دمبے کا سر لے کر کے آ گئے تھے، باقی کا جتنا بھی حصہ رہ گیا تھا وہ جنگل کے درندوں نے اور جنگل کے جانوروں نے وہ گوشت کھا لیا تھا۔ یہ اس قربانی کے دمبے کے ساتھ